پھر صاحب ظاہر دنیا کے سارے مسائل ایک طرف، مگر فلسطین کا مسئلہ سب سے خاص ہے. یہ چیز علامت بھی ہے، استعارہ بھی ہے. آپ کے دم درود میں، آپ کی پھونکوں میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، اور آپ بہت سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں. لوگوں کا عقیدہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آپ کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. میں فلسطین کے لیے کچھ مانگنے آیا ہوں آپ سے، فلسطینیوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو مظلوم ہے، بم بارود میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے کچھ کریں. دیکھیں، مثال کے طور پر جو فلسطین کے مسلمان ہیں نا، ان کا دل ہمارے دل کے ساتھ رکھتا ہے. وہ ہماری روح اور جسم کے اندر جتنی ان کو تکلیف ہے اتنی ہمیں تکلیف ہے. یقیناً ہم تو رب سے یہی دعا فرماتے ہیں، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دے اور باطل کا منہ کالا کر. میں نے لاکھوں کی، میری گجرات کی محفل اٹھا کر دیکھیں، میں پہلا بندہ ہوں جس لاکھوں کی محفل میں ہم نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ کہتے ہیں آپ فلسطین کیوں نہیں چلتے، آپ کیوں فلسطین کیوں نہیں چلتے؟ اگر میرے اللہ چاہے مجھے حکم، دیکھیں ہم ایک قانون کے تابع رہتے ہیں، ایک دنیا داری قانون. اگر فلسطین کے مسلمانوں میں خون بچانے کے لیے میرا خون لگے نا تو میں پہلے حاضر کرتا ہوں. میں کوئی یہ نہیں کرتا ہوں کہ میں کسی کو تبلیغ کر کے خود بھی شہر جاؤں گا، کیونکہ ہم ہمیشہ آپ حق کے ساتھ ہیں. ہم حضور کے غلام ہیں. کل قیامت والے دن وہ ہم سے سوال کرتے پھریں گے، کہیں گے ہم بھی حضور کے غلام تھے، ہم بھی مسجد الاقصیٰ کو اذان دینے تھے جہاں 1,24,000 نے نماز ادا کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی تھی. آج وہ قید ہے. اس لیے ہم یہ رب سے دعا کرتے ہیں جتنی ہم سے توفیق ہو سکتی ہے ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے تو کوئی جدا ہے ہی نہیں ہے، اس سے کوئی تو آگے پیچھے والی بات ہی نہیں کہ ہم فلسطین سے جدا. ہم جس بھی خطاب میں جس میں ہوتے ہیں تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب فرمائے. اور یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے ہمیشہ حق کی فتح دی ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی، میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں